سورہ بقرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ سورہ بقرہ کے موضوعات۔ یہ سورت جو قرآن مجید کی طویل ترین سورتوں میں سے ہے، مسلماً تمام کی تمام یکدم نازل نہیں ہوئی، بلکہ مختلف وقفوں سے مدینہ میں اسلامی معاشرے کی گو نہ گوں ضروریات کے مطابق نازل ہوئی۔ اس کے باوجود اسلام کے اصول اعتقاد اور بہت سے عملی مسائل کی روح سے، جن میں عبادتی، اجتماعی، سیاسی اور اقتصادی مسائل شامل ہیں، ان کی جامعیت ناقابل انکار ہے۔ اس کے موضوعات ایک نظر میں یہ ہیں: 1. توحید اور خدا شناسی کے متعلق بحثیں، خصوصاً وہ جو اسرار آفرینش کے موضوع سے متعلق ہیں۔ 2. قیامت اور موت کے بعد سے متعلق بحثیں، بالخصوص حسی مثالیں جیسے حضرت ابراہیم کا واقعہ، پرندوں کا مرنے کے بعد زندہ ہونا اور حضرت عزیر کا واقعہ۔ 3. قرآن کے معجزہ ہونے کی بحثیں اور اس آسمانی کتاب کی اہمیت۔ 4. یہودیوں اور منافقین کے بارے میں مفصل اور طویل بحثیں، اسلام اور قرآن کے بارے میں ان کے مخصوص اعتراضات اور اس سلسلے میں ان کی کارستانیاں اور رکاوٹیں۔ 5. بڑے بڑے انبیاء، خصوصاً حضرت ابراہیم اور حضرت موسیٰ کی تاریخ کے سلسلے میں بحثیں۔ 6. اسلام کے مختلف احکام سے متعلق ابحاث، جن میں نماز، روزہ، جہاد فی سبیل اللہ، حج، تغیر قبلہ، نکاح، طلاق، احکام تجارت و قرض، سود کے بعض اہم احکام اور بہت سی دیگر مخصوص بحثیں شامل ہیں۔ راہ خدا میں خرچ، مسئلہ قصاص، کئی ایک حرام گوشت، قمار، حرمت شراب، بعض احکام وصیت وغیرہ بھی اس کے موضوعات میں سے ہیں۔ اس کا نام البقرہ کی بنا ایک واقعہ ہے جو بنی اسرائیل میں ایک گائے کے سلسلے میں ہے، جس کی تفصیل آیت 67 سے 73 میں انشاءاللہ آئے گی۔ سورہ بقرہ کی فضیلت۔ اس سورت کی فضیلت سے متعلق کتب اسلامی میں بہت سی روایات موجود ہیں۔ اس سلسلے میں مرحوم طبرسی نے ایک روایت رسول اکرم سے مجمع البیان میں نقل کی ہے۔ آپ سے پوچھا گیا، قرآن کی کون سی سورت افضل ہے؟ فرمایا، سورہ بقرہ۔ عرض کیا گیا، سورہ بقرہ کی کون سی آیت افضل ہے؟ فرمایا، آیت الکرسی۔ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 26، مجمع البیان جلد 1 صفحہ 32۔ ظاہراً اس سورت کی افضلیت اس کی جامعیت کی وجہ سے ہے، اور آیت الکرسی کی افضلیت اس بنا پر ہے کہ اس میں توحید کے بارے میں بعض اہم امور بیان ہوئے ہیں، جس کی تفصیل انشاءاللہ اس کی تفسیر میں آئے گی۔ یہ بات اس سے اختلاف نہیں رکھتی کہ قرآن کی بعض دیگر صورتوں کی کئی ایک جہات کی وجہ سے برتری بیان ہوئی ہے، کیونکہ ان کی یہ فضیلت دیگر وجوہ کے پیش نظر ہے۔ حضرت علی ابن الحسین کی وساطت سے رسول اکرم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں اور اس سورہ کی آخری 3 آیات پڑھے، وہ کبھی بھی اپنی جان و مال میں ناخوشگواری نہ پائے گا، شیطان اس کے نزدیک نہیں آئے گا اور وہ قرآن کو نہیں بھولے گا۔ نور الثقلین جلد 1 صفحہ 26 بحوالہ کتاب ثواب الاعمال۔ ہم یہاں اس اہم حقیقت کا تکرار ضروری سمجھتے ہیں کہ تلاوت قرآن یا سورتوں اور مخصوص آیات کے لیے جو ثواب، فضیلتیں اور اہم قاعدے بیان ہوئے ہیں، ان کا یہ مفہوم ہرگز نہیں کہ انسان انہیں بطور ورد پڑھے اور صرف زبان چلانے پر اکتفا کرے، بلکہ قرآن کا پڑھنا سمجھنے کے لیے، اور سمجھنا غور و فکر کے لیے ہے، اور غور و فکر عمل کرنے کے لیے ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جو فضیلت کسی صورت یا آیت کے متعلق ذکر ہوئی ہے، وہ اس صورت یا آیت کے موضوع سے بہت زیادہ مناسبت رکھتی ہے۔ مثلا ہم سورہ نور کی فضیلت کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ جو اسے پڑھے گا، خداوند عالم اسے اور اس کی اولاد کو زنا کی آلودگی سے محفوظ رکھے گا۔ تو یہ اس بنا پر ہے کہ سورہ نور کے مضامین میں جنسی کجرویوں سے مقابلے کے لیے اہم رہنمائی موجود ہے۔ مجرد اشخاص کو جلد شادی کرنے کا حکم ہے، پردے کا حکم ہے، بری نگاہ اور ہوس رانی کی نگاہ ترک کرنے کا حکم ہے، ناروا اور غلط نسبتوں کی ممانعت ہے، اور آخر میں زناکار مردوں اور عورتوں کے لیے حد شرعی کے اجرا کا حکم دیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ سورہ نور کے مفاہیم و موضوعات کسی معاشرے یا خاندان میں عملی جامہ پہن لیں تو وہ زنا سے آلودہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی وہ آیات جن کی طرف اوپر اشارہ ہو چکا ہے، سب توحید، ایمان بالغیب،
خدا شناسی اور شیطانی وسوسوں سے پرہیز کے بارے میں ہیں۔ اب اگر کوئی شخص دل و جان سے ان پر عمل پیرا ہو تو یقیناً سب فضائل مذکور اسے حاصل ہوں گے۔ یہ درست ہے کہ قرآن کا پڑھنا بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن اصلی، اساسی اور آثار چھوڑنے والا ثواب اسی وقت ملے گا جب تلاوت، غور و فکر اور عمل کے لیے مقدمہ و تمہید ہو۔